بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سارے بچوں۔ آج ہم کلاس 7 ہوم اکنامکس کا ٹاپک سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ یہ پوری سیریز مشتمل ہوگی ہماری ہوم اکنامکس کی بک پہ، اور اس میں موجود تمام ٹاپکس کو ہم پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ کو آگاہ کر دوں دوبارہ سے کہ اس سیریز کا مقصد یہ ہے کہ وہ بچے جو اکیڈمی وغیرہ نہیں جا سکتے یا جانا چاہتے نہیں ہیں، ان کو گھر بیٹھے، کیونکہ اب انٹرنیٹ سب کی دسترس میں ہے، سب کے پاس ہے، تو ان ٹاپکس کے بارے میں جو گائیڈ لائن ہے وہ ان کو گھر بیٹھے مل جائے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی سہولت ہو جو ہر وقت آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کے لیے اپروچیبل ہو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا ٹاپک ہے ہوم اکنامکس کو سمجھنا، انڈرسٹینڈنگ آف ہوم اکنامکس۔ ہوم اکنامکس اگر دیکھا جائے اوورال تو یہ ایک بہت زبردست ٹاپک ہے، خاص طور پہ ہماری بچیوں کے لیے، کیونکہ یہ ان کو امور خانہ داری، گھر میں کیسے رہنا ہے، کیا کام کرنا ہے، چیزیں کیسے سمیٹنی ہیں، اور اپنی پورے لائف سٹائل کو کیسے انہوں نے کور کرنا ہے، کیسے ڈیکوریٹ کرنا ہے، یہ اس میں سمجھایا جاتا ہے۔ اور اگر اس کو صحیح طرح سے سمجھ لیا جائے اور اس پہ تھوڑا بہت پریکٹیکل کیا جائے تو یہ بڑی مزے کی چیز ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں جو ہم عنوانات اس کے ڈسکس کریں گے وہ ایک تو ہوگا ہوم اکنامکس کے پہلو کیا ہیں، اس کے بعد اس کے مضامین کا آپس میں تعلق کیا کیا ہے اور اس کے مضامین ہیں کیا کیا، اور پھر ہوم اکنامکس کی وسعت کیا ہے، اس کا دائرہ کار کہاں تک ہے۔ جب آپ لوگ اسٹوڈنٹس اس کو پڑھ چکے ہوں گے پہلے چیپٹر کو، تو اس کے بعد یہ جو ٹاپکس ہیں یہ آپ کو ان کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ سب سے پہلے اس کی تعریف کیا ہے، یہ ہوتا کیا ہے، اس کے مضامین کیا کیا ہو سکتے ہیں، اس کے جو مضامین ہیں ان کی ہمارے لیے اہمیت کیا ہے، ہماری زندگی میں وہ کیسے رول پلے کر سکتے ہیں اپنا، اور جو اس کے مختلف مضامین ہیں، مختلف سبجیکٹس ہیں، اس کے مختلف ٹاپکس ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے کیسے ریلیٹ کرتے ہیں، کیسے جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے۔ اس ٹاپک کو، اس بک کو پڑھنے کے بعد ہم اپنے فرد یا جو اپنا خاندان ہے اور اپنا پورا معاشرہ ہے اس میں کیسے ایک کارآمد انسان ثابت ہو سکتے ہیں جو ہمارے مقام کو بڑھائے گا۔ پھر گروپ کی صورت میں بھی ہم اپنے گھر میں، اپنے اسکول میں یا اپنی پوری کمیونٹی میں اس کی بہتری کے لیے کیسے کام کر سکتے ہیں، یہ سارے ٹاپکس ہمارے چیپٹر 1 کا حصہ ہیں۔ ہمارا پہلا ٹاپک ہے ہوم اکنامکس ہے کیا۔ آرٹ اینڈ ڈیزائن کا مضمون گھر کو سجانے اور عمدہ طریقے سے گھریلو انتظام کو چلانے کی تعلیم دیتا ہے، اور اس کے علم سے ہم پرانی گھریلو اشیاء کو نیا کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ رنگ، ڈیزائن، کھانے کو پیش کرنا، لباس اور اس کی جو بھی انٹریز ہیں، تمام اس میں آرٹ کا شامل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ہمارا سارا ہوم اکنامکس کا ٹاپک کہلاتا ہے۔ مثلا اس میں ہم اپنی پرانی چیزوں کو ری یوز کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ گھر میں رنگوں کا استعمال، کچھ چیزوں کا ہم ڈیزائن کیسا رکھیں گے، کھانے کو کیسے پیش کرنا ہے، کھانا بنانا ایک آرٹ ہے، اور کھانا پیش کرنا اس سے بھی بڑا ایک آرٹ ہے۔ اس کے علاوہ لباس کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ساری سینس، یہ سارا اس کا حصہ ہوگا۔ پہلا ہے نکل اور ڈورسی۔ اس کے مطابق یہ جو دو بندے ہیں ان کے مطابق کیا ہے۔ ہوم اکنامکس گھریلو انتظام کے مقاصد، ذرائع اور فیصلے کرنے کے عمل کا ایسا مجموعہ ہے جو ایک ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم اس تعلق کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر چلاتے ہیں۔ یعنی یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہمارے گھر کے جو انتظامات ہیں ان کا مقصد کیا ہوگا۔ ظاہر ہے وہ ہمارے گھر کا سکون، ہمارے گھر میں ایک اچھا ماحول بننا، اور اس کے ذرائع کیا ہوں گے، ذرائع بھی اس میں بڑا اثر انداز ہوتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق فیصلے کرنا، اور وہ سارے فیصلے جو آپس میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے سے جو تعلق ہم رکھتے ہیں اس تعلق کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے معاملات کو چلانا ہے۔ یہ ہے نکل اور ڈورسی کے مطابق۔ اب اس کے بعد کرس اور الزبتھ گینڈل، ان کے مطابق کیا ہے۔ گھریلو انتظام ایک ایسے انتظامی عمل کو کہتے ہیں جس کے تحت ہم موجودہ ذرائع کو مد نظر رکھتے ہوئے گھریلو مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی اس میں بھی
جو اہم چیز ہے وہ پہلی ہے گھریلو انتظامات، دوسرا موجود ذرائع، یعنی جو کچھ گھر کے اندر موجود ہے اسی کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے گھر میں جو بہتری لاتے ہیں اس کے نظام میں، وہ سارا کچھ ہوم اکنامکس کہلاتا ہے۔ گھریلو انتظام ایک ایسا عمل ہے جس کے تحت ہم سوچتے ہیں کہ موجودہ ذرائع کو استعمال کرنے کے لیے کیسے منصوبہ بندی کریں، ان پر عمل کریں اور تجزیہ کاری کے عمل میں فیصلہ کریں کہ ہم گھریلو مقاصد حاصل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ انتظام ایک انفرادی عمل ہے جس میں ذرائع وسائل کا بہتر استعمال کیا جاتا ہے، نیز خاندانی مقاصد کو پیش نظر رکھ کر کنبے کے ذرائع و وسائل کو بہتر طور پر استعمال میں لایا جاتا ہے تاکہ گھریلو ماحول خوشگوار ہو، جس کو ہم گھریلو انتظام یا ہوم اکنامکس کہتے ہیں۔ تو بات ساری وہی ہے کہ ہم جو ہمارے پاس موجود سورسز ہیں، وسائل ہیں، ان کی حد میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی ہوم اکنامکس ہے۔ اس کے مختلف پہلو اور ان کا فائدہ، ان کی اہمیت کیا ہے۔ ایریا آف ہوم اکنامکس اینڈ دیئر سگنیفیکینس۔ ہوم اکنامکس صرف ایک مضمون ہی نہیں بلکہ دراصل یہ 5 مختلف مضامین کا مجموعہ ہے جس میں سے ہر مضمون گھریلو انتظام کے کسی نہ کسی پہلو سے وابستہ ہے۔ مثال ہے، سب سے پہلے غذا اور غذائیت، یعنی جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہ کیا ہے اور اس کے کھانے کا ہمیں فائدہ کیا ہے یا نقصان بھی ہو سکتا ہے تو کیا ہے۔ یہ شعبہ ہمیں گھر کے تمام افراد کو درکار غذائی ضروریات اور ان کے لیے غذا کی منصوبہ بندی کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کو پڑھنے سے طالبات انسانی جسم پر مختلف غذاؤں کے اثرات، مختلف بیماریوں میں کھائی جانے والی پرہیزی غذا اور غذا کے اندر پائے جانے والے تمام اہم غذائی اجزاء کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لیتی ہیں، اور اگر واقعی ایسا ہو جائے تو یقین کریں وہ بندہ تو آدھے سے زیادہ ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ اگر ہم آج اپنی بچیوں کو یہ سکھاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کل کو جب وہ ایک گھر کو سنبھال رہی ہوں گی تو انہیں اس چیز کا اچھے طریقے سے ادراک ہوگا کہ ہم نے کس فرد کو کس حالت میں کیا کھلانا ہے، کیا نہیں کھلانا، جو آدھی سے زیادہ بیماریوں کا علاج بھی ہے، اور اس سے بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن سے ہم پہلے ہی بچ جاتے ہیں، وہ ہمیں لگتی نہیں ہیں۔ دوسرا، لباس اور پارچہ بافی، یعنی کلادنگ اینڈ ٹیکسٹائلز۔ لباس صرف تن ڈھانپنے کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ یہ ہمیں معاشرتی اور سماجی طور پر دوسروں کے لیے قابل قبول بھی بناتا ہے۔ اس شعبے کے بارے میں معلومات سے علم ہوتا ہے کہ لباس کیسا ہونا چاہیے، اس کی حفاظت کیسے کی جائے، یہ کس ریشے سے بنا ہے، نیز ان کے ریشوں کی بنیادی خصوصیات کے بارے میں بھی آگاہی ہوتی ہے۔ اس کو پڑھنے سے طالبات اپنی اور دوسروں کی شخصیت کے مطابق مناسب ملبوسات ڈیزائن کرتی ہیں اور اپنی مہارت کو کمائی کا ذریعہ بھی بنا سکتی ہیں۔ لباس یہ صرف ہمارے جسم کو ڈھانپنے کے لیے یوز نہیں ہوتا بلکہ اس سے ہمارے ذوق کا بھی پتہ چلتا ہے، ہماری پرسنالٹی پہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، شخصیت پہ۔ اور اس کے علاوہ لباس کی کئی قسمیں ہیں کپڑوں کی، ان کے بارے میں بچیوں کو پہچان ہوتی ہے اور جو بڑی ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے وہ اس لباس کے حساب سے ہی دوسروں کی شخصیت کے بارے میں اندازہ بھی کر سکتی ہیں۔ بہت سے پہلو ایسے ہیں جو سامنے آتے ہیں، اسے رنگوں کا جو ڈیزائن ہے اس سے، اور کپڑے کے ڈیزائن سے، اور اس میں زیادہ گہرائی سے پڑھنے والی بچیاں بعد میں اس کو اپنے لیے ایک ہنر بھی بنا سکتی ہیں، کمائی کا ذریعہ بنا سکتی ہیں، اپنا کاروبار بنا سکتی ہیں۔ انسانی نشو و نما اور گھریلو علوم، ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ فیملی ریلیشنز۔ ہوم اکنامکس کا یہ شعبہ ہمیں نہ صرف مختلف عمر کے بچوں کے جسمانی اور ذہنی اور سماجی نشو و نما کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے بلکہ خاندان کو بہتر طریقے سے چلانے اور گھر والوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ انسانی نشو و نما یعنی انسان کی پوری جو زندگی ہے، اس کے دوران جو کسی بھی انسان کی، بچوں کی، بڑوں کی جو جسمانی کیفیت ہے، جو ذہنی کیفیت ہے، اور جو ہمارے سماجی نشو و نما یعنی جو ہمارے ماحول میں ٹرینڈز چل رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے، اور خاندان کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکتا ہے، گھر والوں کے ساتھ تعلقات ان میں بہتری آ سکتی ہے اس کی مدد سے۔ یعنی ہم اس کو ہر حوالے سے استعمال کر سکتے ہیں اور ہر طریقے سے اس سے بہتری لا سکتے ہیں۔ آرٹ اینڈ ڈیزائن کیسے ہماری ہیلپ کرتا ہے۔ آرٹ اور ڈیزائن کا مضمون گھر کو سجانے اور عمدہ طریقے سے گھریلو انتظام کو
चलाने की तालीम देता है, यानी चीज़ों को जो हम रखी हुई हैं उनको पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से रख सकते हैं, ज़्यादा खूबसूरती से रख सकते हैं, और उनकी शक्ल को, उनकी शेप को ज़्यादा वाज़ेह कर सकते हैं, खूबसूरत कर सकते हैं। और इसके इल्म से हम पुरानी घरेलू अशिया को नया करके इस्तेमाल कर सकते हैं। रंग, डिज़ाइन, खाने को पेश करना, लिबास और इंटीरियर्स तमाम इस आर्ट में शामिल हैं। आखिरी है इसका घरेलू इंतजामात और माहौलियात, यानी होम मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये मजमून ख़ानदान के इक़दार व मकासद, हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों, माहौल को बेहतर करने का निज़ाम, मुख्तलिफ़ अमराज की वजूहात और उनके बचाव के बारे में मालूमात फ़राहम करता है। इसमें हम हिफ़्ज़ान सेहत के असूल, यानी हमें बदलते मौसम के साथ पता होना चाहिए कि हमने कौन सी चीज़ें खानी हैं, कौन सी चीज़ों से परहेज़ करना है। माहौल को बेहतर बनाने में, यानी इंसान में बर्दाश्त पैदा होती है, एक दूसरों के साथ उसने सलूक इंसान करता है, जिसकी वजह से घर के माहौल में बड़ी बेहतरी आती है। और जो मुख्तलिफ़ अमराज की वजूहात जो आप आगे चल के पढ़ेंगी कि कैसे घर का माहौल अगर ठीक ना हो तो ये बाकायदा कई किस्म के अमराज की वजूहात बन जाता है, और उनसे बचने के लिए हम इस चीज़ का अगर इल्म हासिल करें तो ये हमारे लिए बड़ा मददगार साबित होगा। नीचे एक स्केच के थ्रू ये सारा समझाया गया है कि कैसे ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत, आर्ट और डिज़ाइन, घरेलू निज़ाम और माहौलियात, इंसानी नशोनुमा और घरेलू उलूम, लिबास और परछपावी, ये कैसे सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इसका आपने अगर एक छोटा सा स्केच देखना हो तो ऐसे देख लें, यहाँ पे आप खड़े हैं, आपकी ज़िंदगी के ये सारे पहलू हैं जो सारे ही मैनेज हो रहे हैं। मसलन ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत तो आपने दिन में 2 या 3 दफ़ा खाना तो आप खाते हैं, वो मैनेज हो रहा है। इसके अलावा आप रोज़ाना कपड़े पहनते हैं, चेंज करते हैं, नए पहनते हैं, ठीक है, वो सारा मैनेज होता है इसमें। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे चीज़ें कैसे रखी हुई हैं, किस तरतीब से रखी हुई हैं, खूबसूरत लग रही हैं या आप इसको मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं। घरेलू इंतज़ाम और माहौलियात, यानी हम घर के अंदर कोई पौधा वगैरह लगाते हैं, कोई बागीचा सा बना लेते हैं, या इसके अलावा हम जो इंतज़ामात हैं घर के उनमें हम हेल्प आउट करते हैं, या जो हमारी नशोनुमा है उसके मुताबिक क्या हमारे घरेलू घर का निज़ाम है वो सूटेबल है या नहीं। इन सारी चीज़ों को जब आप कलेक्टिवली पढ़ते हैं तो ये आपके होम इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। उम्मीद है आज के टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी, और अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।